پردہ چلی، شادیوں میں بے پردہ چلی، پیروں کے سامنے بے پردہ آئے، اماموں کے سامنے بے پردہ آئے، بارات میں بے پردہ آئے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ بابا آپ تو ہمارے باپ جیسے ہو۔ میں نے کہا رسول اللہ سے بڑا کوئی امت کا باپ ہے؟ حضور تو امت کے روحانی باپ ہیں، اور امت ہی کے نہیں، تمام ارواحوں کے باپ ہیں۔ کتابوں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا جسمانی باپ ساری قوم کے، سارے انسانوں کے آدم علیہ السلام ہیں، اور روحانی باپ کون ہے؟ آدم کے بھی روحانی باپ جو ہیں انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے ادھر بھی اشارہ کیا ہے، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ یہ شعر آپ کے سر کے 4 فٹ اوپر جائے گا، مجھے پتا ہے، لیکن اگر عشق کی نظر سے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ تو حضور سب کے روحانی باپ ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ اکبر، میں یہاں کی بات صرف سلایہ کی نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی جوان بیٹیوں کو عاملوں کے سامنے، باباؤں کے سامنے، تعویذ دینے والوں کے سامنے بے پردہ لا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، چوڑیاں پہنانے کے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے سامنے پردے کے کا حکم دیا گیا، نبی سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار ہے؟ اللہ اکبر، سب پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ رسول اللہ سر سے لے کے پیر تک مکمل تقوی ہیں۔ کوئی عالم ہے، حضور مکمل علم ہے۔ کوئی حسین ہے، حضور مکمل حسن ہے۔ کوئی عاشق ہے، حضور مکمل عشق ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جان ہے، حضور جان ایمان ہے، حضور ایمان کا بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، جب سید الانبیاء کے سامنے صحابیات کو کہا گیا کہ پردے میں آنا۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں مولانا چلے ٹھیک ہے، لوگ بگڑ گئے تو کیا ہوا، ہم تو سدھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں پردہ بس ہے۔ میں نے کہا کیا عائشہ صدیقہ سے تو بڑی متقی ہے، ام حبیبہ سے بڑی متقی ہے، سیدہ فاطمہ سے بڑی متقی ہے، کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ میری بہن، جب سیدہ عائشہ کو حکم دیا گیا، کون سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اتنی عظیم خاتون۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کسی کو برداشت ہو یا نہ ہو، حضرت عائشہ کا بستر طور سینا سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے۔ اب بتائیں نا، اللہ اکبر، ہے کوئی برابری؟ ایسی متقی اور پارسا عورت جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ جس کی منقبت قرآن پڑھتا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں وہ تو الزام لگا تھا تو آیا۔ میں نے کہا الزام تو اوروں پہ بھی لگا تھا، وہ شان والے لوگ تھے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا، 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے سے برات ظاہر کروا دی، لوگوں نے پاک مان لیا نا ان کو۔ مریم پہ الزام لگا، انہی کے بیٹے چند دن کے حضرت عیسیٰ سے برات کروا دی، لوگوں نے مان لیا نا پاک دامن۔ اگر اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی پاکی اور طہارت بیان کروا دیتا، لیکن وہ ایک دن کی بات ہوتی۔ حضرت یوسف کی طہارت جس بچے نے پڑھی، ایک دن پڑھی، حضرت مریم کی طہارت حضرت عیسیٰ نے پالنے میں پڑھی، ایک دن پڑھی، لیکن یہاں بات محبوب کی، محبوبہ کی تھی۔ کہا حبیب تیری زوجہ کی طہارت کو ذرے نہیں بولیں گے، آپ بھی نہیں بولیں گے، آپ خود بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ بولیں گے تو حدیث بنے گی، کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا، میں خود اس کی طہارت بیان کروں گا تاکہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا محراب میں منقبت عائشہ پڑھی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ حضور سید امین القادری۔ میرے نام کا نعرہ سب میرے نام کا مطلب۔ ام المومنین کی شان یہ ہے، اس ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا جا رہا ہے اور تمام امہات المومنین سے
کہ تم لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو، جب بھی آؤ پردے میں سے آؤ. اور امہات المومنین کو یہ بھی کہا گیا کہ تم لوگوں سے بات کرو تو لچکدار آواز میں مت کرو. عورتیں اگر اجنبی مردوں سے بات کرے تو لچکدار آواز میں نہیں کریں، یعنی نرم آواز میں نہیں کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دل کا روگی اپنے دل کے اندر پاپ کو پالے. عورتیں جب بھی اجنبی مردوں سے بات کرے تو غصے کے لہجے میں کرے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں. غصے کے لہجے میں، اکڑ کے لہجے میں، اجنبی مردوں سے اکڑ کے لہجے میں بات کریں. یہ اسلام کس نے کہا؟ امہات المومنین کو اللہ نے کہا. غور فرمائیے ذرا، ان کو یہ کہا جا اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا. میرا تو ایمان رستہ ہے لیکن قرآن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. اللہ نے ان سے کہا اے نبی کی بیویوں، سورۃ الاحزاب ہے 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب. اللہ فرماتا ہے، غور کیجئے، اے نبی کی بیویوں اگر تم حیا کے خلاف کوئی کام کرو گی، توجہ، نبی کی بیویوں سے کہا جائے، اہل بیت سے، اہل البیت سے کہا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ کی اہل بیت میں سب سے پہلے نمبر پہ جو طبقہ ہے وہ حضور کی بیویاں ہیں درجات میں. اس لیے کہ جو آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے تو نبی کی بیویاں نبی کی گھر والی کیوں نہیں؟ کچھ لوگ ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف ایک ہستی کی دشمنی میں. ایک ہستی کی دشمنی، سیدہ عائشہ کی دشمنی میں تمام امہات المومنین کو گھر سے خارج کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، حضرت عائشہ کو تو خارج کر دیا، سیدہ فاطمہ کی امی جان خدیجۃ الکبریٰ کو کہاں رکھو گے؟ وہ بھی اہل بیت سے خارج کرو گے؟ وہ بھی اہل بیت. ایک ہستی کی دشمنی میں، جیسے ایک ہستی کی دشمنی میں سارے مکہ کے بعد فتح ہونے والوں کو صحابیت سے خارج کرتے ہو تو پھر حضرت عباس کو کہاں رکھو گے؟ جیسے حضرت عباس کو کہاں رکھو گے؟ اس لیے صحابہ کی دشمنی اچھی چیز نہیں ہے. صحابہ کی دشمنی اچھی چیز نہیں، اہل بیت کی دشمنی اچھی چیز نہیں. اپنی تعصب کی اینکیں اتار دو ورنہ تمہیں پناہ نہیں ملے گی کہیں پر. اس لیے کسی سے دشمنی نہ رکھو. کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ ارے اپنا مذہب تو پڑوسیوں سے دشمنی رکھنے سے منع کرتا ہے. جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے سچے مومنین تھے ان سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ جن کو رسول اللہ کے گھر میں رہنے کا موقع ملا ان سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ میرا عنوان اس وقت یہ نہیں، لیکن میں صرف آپ کے ذہن کو اشارے دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد دو چار لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مکے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا، کسی ایک ہستی کی دشمنی میں، ایک بزرگ کی دشمنی میں سب کو صحابہ سے خارج کرتے ہو، لیکن جو ایک ہستی سے دشمنی کر رہے ہو آپ کو ان سے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو نبی کے یار ہے ہم سب کو ان سے پیار ہے، جو نبی کے گھر بار ہے ہم سب کو ان سے پیار ہے. ہم اور کیا جانے؟ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم عشق کے بندے ہیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق ہو گیا تو آپ سے جو چیزیں منسوب ہو جائیں اس سے بھی عشق ہو گیا. آپ سے شہر منسوب ہوا ہم نے اس سے بھی پیار کر لیا. آپ سے جانور منسوب ہوئے ہم نے ان سے بھی پیار کر لیا. ارے قصبہ نام ہم اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے، بچیوں کے رکھتے ہیں کہ قصبہ میں کیا چیز ہے؟ ایک اونٹنی ہی تو ہے قصبہ. ہم نے کسی جانور کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا لیکن ہم اب اس کو جانور کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، نبی کی سواری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو ہم اپنی بیٹیوں کا نام قصبہ رکھتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور آپ جانوروں کو نسبت ہو گئی، ہم نے اس کا بھی احترام کیا. حتیٰ کہ گدھے کو نسبت ہو گئی حضور آپ کے دربار سے تو ہم اس کو صرف یافور نہیں کہتے. لوگ ہمارا مذاق اڑائے تو اڑائے، ہم تو اس کو بھی حضرت یافور کہتے ہیں. ہاں اس لیے کہ ہم نے نسبت کھجور کے تنے کو نسبت ہو گئی، ہم اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں. حتیٰ کہ یا رسول اللہ بہت سے لوگ اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے لیکن جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو احد کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں. ہمالہ کبھی نہیں دیکھا، ہمارے ملک میں ہمالہ ہے کبھی نہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن بات کہہ رہا ہوں لوگ اس کو دیکھنے، جب میں جا رہا تھا چلتے چلتے نظر پڑ گئی، دیکھنے کی نیت سے نہیں گیا لیکن احد کو دیکھنے کی نیت سے جاتے ہیں. ہمالہ دیکھنے نہیں گئے، ستپوڑا دیکھنے نہیں گئے. اللہ اکبر. لیکن ہم جاتے ہیں کسے دیکھنے کے لیے؟ اللہ اکبر. احد کو دیکھنے کے لیے. کہا ارے احد تو مدینے کا پہاڑ ہے. مدینے میں تو اور بھی پہاڑ ہیں، کیا سب کو دیکھنے جاتے ہیں؟ نہیں، سب کو دیکھنے نہیں جاتے.
احد کو دیکھنے جاتے ہیں، ہرا کو دیکھنے جاتے ہیں، سور کو دیکھنے جاتے ہیں۔ غار سور کو اس لیے دیکھنے جاتے ہیں کہ 3 دن اپنی آگوش میں اس نے محبوب کو رکھا تھا۔ ہرا کو دیکھنے اس لیے جاتے ہیں کہ محبوب یہاں تشریف لاتے تھے، پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اور احد کو تو دیکھنے بار بار جاتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہے احد کو دیکھو، کیوں؟ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، جو نبی سے منسوب ہو گیا ہم اس کے غلام ہو گئے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں؟ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس مقدس خاتون اور تمام امہات المومنین سے کہا گیا کہ اگر تم حیا کے خلاف، حالانکہ آیت کا ترجمہ دوسرا بنتا ہے لیکن میں ترجمانی کر رہا ہوں کیونکہ